الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی اس دنیا کو مسافر خانہ بنایا ہے اور انسان کو بنایا ہے مسافر. گویا کہ یہ دنیا جو ہمیں نظر آتی ہے، آسمانوں کی بلندی اور زمینوں کی وسعت اور بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتیں اور خزانے، یہ دنیا در حقیقت ایک مسافر خانہ ہے. کوئی آتا ہے، کوئی جاتا ہے، محفل رنگار میں وہی باقی ہے جو ساقی ہے، مہمان بدلتا رہتا ہے. گویا کہ یہ مسافر خانہ ہے اور آگے چلے جاتے ہیں، اور خود انسان اس کے اندر ایک مسافر بنا کے بھیجا گیا ہے، اور یہ گویا کہ ایک حقیقی سفر پر گامزن ہے. اگرچہ اپنی دنیا کے چھوٹے چھوٹے سفر بھی کرتا ہے، گھر سے مسجد تک کا سفر، مسجد سے بازار تک کا سفر، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک کا سفر، ایک شہر سے دوسرے شہر تک کا سفر، ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک کا سفر، ایک ملک سے دوسرے ملک تک کا سفر. گویا کہ یہ خود انسان یہ چھوٹے چھوٹے سفر اس مسافر خانے کے اندر کرتا رہتا ہے، لیکن حقیقت میں ایک بہت بڑا سفر ہے جو اس کو طے کرنا ہے. وہ سفر معاش سے شروع ہوتا ہے اور معاد پر جا کر ختم ہوتا ہے. معاش کہتے ہیں کمانے کو، تو گویا کہ کمانے سے یہ سفر شروع ہوتا ہے کہ بھاگ دوڑ میں لگا رہتا ہے، اور یہ معاد پر جا کر ختم ہوتا ہے، یعنی آخرت پر جا کر ختم ہو جاتا ہے. تو یہ وہ سفر ہے جس سفر میں انسان جب وہ گامزن رہتا ہے، اور وہ سفر معاش سے معاد تک کا ہے، یا یوں کہیں کہ زبان حلق سے قلب تک کا ہے. گویا کہ یہ وہ سفر ہے کہ جو اس انسان نے سفر کرنا ہے. یہ ایک بڑا بظاہر مختصر سا سفر نظر آتا ہے، لیکن یہ اتنا جامع سفر ہے، بظاہر اتنا طویل ترین ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. باقی تمام کے تمام سفر فانی ہیں، اور یہ ایسا سفر ہے جو دائمی سفر ہے، ایک ایسی زندگی کی طرف اور ایسی منزل کی طرف لے کر چلتا ہے کہ وہ منزل پھر ہمیشہ ہمیشہ کی منزل ہے. وہ منزل کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے.
اس سفر حقیقی پر یہ انسان اصل میں گامزن ہے، اور دنیا کی یہ چھوٹے چھوٹے سفر اصل میں اس لمبے حقیقی سفر کی ریہرسل ہے، گویا کہ اس کے نمونے ہیں کہ ماڈلز ہیں جو انسان دنیا میں بظاہر یہ سفر کر کے اس حقیقی سفر کا جو ہے وہ اندازہ کی کیا ہوتے ہیں، میری کیا تیاریاں ہوتی ہیں کہ اس چھوٹے چھوٹے سفروں کے اندر میں تکلفات کو چھوڑ دیتا ہوں، تلذذات کو چھوڑ دیتا ہوں، پھر صرف ضروریات پہ میری نظر ہوتی ہے کہ یار کوئی بات نہیں، سفر ہے، جب وہاں ڈیسٹینیشن پہ منزل پہ پہنچیں گے وہاں بیٹھ کے اچھا کھانا کھا لیں گے۔ ابھی تو یار اس ریل گاڑی کی جو ہے وہ جو لکڑیوں پر ہی لیٹ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، منزل پہ پہنچیں گے وہاں آرام کر لیں گے۔ تو گویا کہ اس دنیا کے چھوٹے چھوٹے سفروں میں یہ تلذذات پر نگاہ نہیں رکھتا، یہ تعیشات کی فکر نہیں کرتا، صرف ضروریات دیکھتا ہے۔ اگر پلیٹ فارم پہ پکوڑے، صرف ضروریات دیکھتا ہے، اگر پلیٹ فارم پہ پکوڑے اور روٹی ملے تو پکوڑے روٹی لے کر کھا لیتا ہے، ایک کچی لسی مل گئی، لسی پی لی اور بس پر سوار ہو گیا کہ کوئی بات نہیں یار، سفر ہے، سفر سقر ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن جب منزل پہ پہنچیں گے وہاں اچھا کھانا کھا لیں گے۔ پہننے اوڑھنے کے اندر بھی وہ تکلفات نہیں ہیں، وہ فینسی سوٹ پہن کر سفر نہیں کرتا، وہ عمدہ پوشاکیں پہن کے سفر نہیں کرتا، ایسا موٹا کھوٹا جو لباس پہنتا تاکہ سفر کے اندر پھٹے نہ، سفر کے اندر مضبوط رہے، اس قسم کے انداز سے یہ چھوٹے موٹے سفر کرتا ہے۔ تو جب سفروں کے اندر یہ رویہ ہے، یہی رویہ وہ طویل ترین سفر کے بارے میں بھی اگر ہو جائے تو یہ انسان بیٹھے بیٹھے کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس طویل سفر کے اندر ہی تکلفات، تعیشات اور تلذذات پہ نظر نہ رکھے بلکہ ضروریات پہ نظر رکھے کہ سفر نہ رکھے بلکہ ضروریات پہ نظر رکھے کہ اس سفر کی اصل ضروریات کیا ہیں، اس سفر کی منزل جب ملے گی، اس منزل پر جب پہنچیں گے تو وہاں کیا خرچ ہوگا، کیا یہ پیسہ پائی جو ہماری جیب میں یہ وہاں اس کی کوئی قیمت ہے یا وہاں کی کوئی الگ کرنسی ہے؟ جیسے دنیا کے اندر اپنے ملک سے وہاں کی کوئی الگ کرنسی ہے، جیسے دنیا کے اندر اپنے ملک سے چلتے ہوئے کہ کس ملک میں جا رہے ہیں، سعودیہ جا رہے ہیں، یار ریال میں کنورٹ کر لو، یار امریکہ جا رہے ہیں یا ڈالر میں کنورٹ کر لو، یار کہاں آسٹریلیا جا رہے ہیں، یار آسٹریلین ڈالر میں کنورٹ کر لو۔ تو آپ اپنی کرنسی کو اس منزل میں استعمال ہونے والی کرنسی کے اندر تبدیل کر کے جو وہ ٹریول چیکس جیب میں کے اندر رکھتے ہیں یا وہ کیش جیب کے اندر رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ سوچے کہ یار یہ جو سفر حقیقی، جو اصل اصول جو سفر ہے، یہ جو دنیا سے آخرت تک کا سفر ہے، یہ جو حلق سے قلب تک کا سفر ہے، یہ زبان سے، یہ گویا کہ یہ جو سفر ہے، اس سفر کی منزل پہ جب پہنچیں گے اس منزل پہ کون سی کرنسی کام آئے گی؟ کیا یہ کرنسی جو آج ہماری جیب میں یہ وہاں کام آئے گی یا وہاں کی کرنسی کو الگ ہے؟ ہاں، جس نے یہ بات سمجھ لی کہ نہیں بھائی اس کرنسی پر نازا ہونے کی ضرورت نہیں، اس کرنسی کو کنورٹ کر لوں، اس کرنسی پر نازا ہونے کی ضرورت نہیں، اس کرنسی کو کنورٹ کر لوں، اس کرنسی کے اندر جو وہاں چلے گی، یہاں تو یہ ڈالر اور یہاں پر پاؤنڈ سٹرلنگ پاؤنڈ چل جائیں گے اور روپیہ ٹاکا چل جائے گا، لیکن یہ وہاں نہیں چلے گا۔ اس کو کنورٹ کیسے کریں؟ یہ ٹریول چیکس کیسے بنائیں؟ اس کو نیکیوں کے اندر بدل لے، تو وہاں پر نیکیوں کی کرنسی میں بدل لیں گے۔ جب اس منزل پہ پہنچیں گے تو آپ کو نیکیوں کی کرنسی مل جائے گی جس کی بنیاد پر آپ کا ترازو اعمال بھاری ہو کر آپ کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو گویا کہ ان سفروں کا مقصد کیا ہے کہ اس سفر کے اندر آپ کا جو طرز عمل ہے، عقل مند انسان اسی سفر حقیقی میں بھی اپنوں کے لیے اتنے اہتمامات، اتنے فکر و تفکرات، اور وہاں کے سفر کی پرواہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں یار اللہ غفور رحیم ہے، کوئی نہیں یار اللہ غفور رحیم ہے، نہیں اللہ غفور رحیم ایسے نہیں ہے۔ اللہ غفور رحیم کے ساتھ جبار اور قہار بھی ہے، لیکن غفور رحیم کسی لیے ہے؟ یہ خود قرآن میں اللہ نے کہا انی غفار، میں غفور رحیم اس کے لیے ہوں جو توبہ کرتا ہے، جو استغفار کرتا ہے، جو پناہ مانگتا، اس کے لیے غفور رحیم ہوں۔ اب امریکہ، یورپ کی دنیا بڑے براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں جی، وہاں پر اگر آپ آ جاتے ہیں، آپ کو کھانا بھی دیتے ہیں، پینا بھی دیتے ہیں، رہنے بھی دیتے ہیں، سیکورٹی بھی دیتے ہیں، پینا بھی دیتے ہیں، رہنے بھی دیتے ہیں، سیکورٹی بھی دیتے ہیں، سارے تحفظات آپ کو ملتے ہیں، یار بڑے اچھے لوگ ہیں، چلو یار چلتے ہیں امریکہ، بغیر ویزے کے آ کے کھڑے ہو گئے گیٹ پہ، آج یہ آ جائے اندر آنے دے، کیا آنے دیں گے؟ حالانکہ بظاہر ایسے لوگ ہیں جو اندر آ جائے تو وہ آپ اس کو کوئی نکال نہیں سکتا، لیکن جو آئے گا
باقاعدہ ویزا لے کر آئے گا، اب اس کو سلوٹ کر کے وہ انٹری دیں گے، لیکن آپ کے پاس ویزا ہے نہیں اور آپ دروازے پہ کھڑے، جی مجھے انٹر کرو۔ جتنے بھی براڈ مائنڈڈ ہو، جتنے بھی رحم دل ہوں، یہ آپ کو اندر آنے نہیں دیں گے، بلکہ آپ کو دھکے دے کے وہاں سے ڈپورٹ کریں گے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ اس رب رحیم جس کو غفور رحیم آپ کہتے ہیں، یقیناً غفور رحیم ہے، لیکن غفار لمن تابہ، یہ اس کے لیے جو توبہ استغفار کرتا ہے، توبہ استغفار کا جو ہے اگر ویزا لے کر جب وہ پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو انٹری دے کر جنت کے دروازے تک پہنچاتا ہے۔ لیکن آپ نے کیا کچھ بھی نہیں۔ دنیا کے سفروں میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں ویزے کا اہتمام، وہاں کے قانون کا اہتمام، تبھی تو وہ ملک پھر آپ کو پروٹوکول دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی غفور رحیم ہے، لیکن اس وقت اس کے لیے جو توبہ استغفار کرتا ہے، ندامت یہ کیا آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انٹری دیتے ہیں، اور وہ جو آخرت کے میدان میں داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے اس کے منتظر ہوتے ہیں۔ تو ان چھوٹے چھوٹے سفروں سے مقصود یہ کہ بڑے سفر کی تیاری کس طرح کرنی ہے۔ لکھا نہ کہ ہارون رشید بادشاہ، ان کے بہلول، جن کو بہلول دانا کہتے ہیں، بظاہر دیوانے، بے حال پھرا کرتے تھے، دیوانگی کی بظاہر باتیں کرتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ دیوانہ نہیں تھا، وہ دانا تھا، دانا تھا۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہیں، مٹی کے گھروندے بیٹھے ہیں، مٹی کے گھروندے بنا رہے، مٹی کے گھروندے بنا رہے ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں بچپن میں ہم لوگوں نے بھی مٹی کے گھروندے بنائے ہیں، پیر کے اوپر مٹی کٹھی کر لی، کوٹھا بن گیا، دوسرے پیر پہ مٹی کھڑی کر لی، کوٹھا بن گیا، دو چار کوٹھے، یہ کچن ہو، چھوٹی دیوار لگا، یہ میرا گھر ہے، چھوٹے بچے بناتے ہیں۔ اب اس کا گھر کو توڑ دیتا تو رو رو کے بےحال ہو جاتا، باقی جو اصلی گھر ٹوٹ گیا۔ اب وہ بھی بیٹھے تھے گھروندے بنا رہے ہیں، تو ہارون رشید اور اس کی بیوی زبیدہ وہ پاس سے گزری تو حضرت ہارون رشید نے کہا کہ یہ گھر میں بنا بنا کے بیچ رہا ہوں اور یہ جنت کے گھر فروخت کر رہا ہوں، لینا آپ نے؟ تو وہ اس نے کیا لگایا بادشاہ، یہ جنت کے گھر ہے بھئی، یہ جنت کے گھر تمہیں مبارک، ہمیں نہیں چاہیے۔ بس ان کی قیمت ایک پیسہ، بس ان کی قیمت ایک پیسے میں جنت کے گھر لے لو، یہ آوازیں لگا رہے۔ تو ساتھ جو زبیدہ تھی اس کی بیوی، وہ بڑی سمجھدار، بڑی ذہین، بڑی عابدہ زاہدہ، اس کی عفت و پاک دامنی کا عالم یہ تھا کہ اذان ہوتی تو فوراً اپنے سر پہ دوپٹہ رکھ لیتی۔ ایک مرتبہ اذان ہوئی تو دوپٹہ سر سے کس کا ہوا تھا، اس دوران میں اسے کھانا نہیں کھایا اور جلدی سے دوپٹہ اپنے بالوں کو ڈھانپا اور کہا کہ اللہ کا منادی پکارے اور میرا سر ننگا ہو، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ بہنیں اذان کی آواز سنتی جلدی سے دوپٹہ سر پہ اوڑھتی ہیں، اگرچہ اب آہستہ آہستہ رواج جو ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ دوپٹہ پاس ہوتا ہی جو اوڑھے، بغیر دوپٹے گھر میں پھر رہی ہیں بہنیں بیٹیاں، نہیں، پہلے بہنیں بیٹیوں کے اگر محرم رشتے بہن بھائیوں میں دوپٹہ سینے پہ ضرور پڑا رہتا تھا، اور آج تو دوپٹہ ہوتا ہی نہیں، اگر ہو بھی جائے اذان تو دوپٹہ ڈھونڈیں گے کہاں سے؟ نہیں، بہنوں بیٹیوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کے منادی کی اذان کا اہتمام کرنا سیکھو گے، تم اللہ کے منادی کی اذان کو اکرام دو گے، عزت دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عزت دیں گے۔ بڑی پاک دامن اور زبیدہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عزت دیں گے، بڑی پاک دامن اور زبیدہ۔ اس نے کہا کہ بہلول یہ مجھے ایک دے دو، لو یہ ایک پیسہ، ایک گھر مجھے دے دو۔ ان کا لو دے دیا تمہیں، تو وہ چلے گا اور یہ آواز لگا لے لو بھی جنت کے گھر، لے لو بھی جنت کے گھر۔ ہارون رشید خواب دیکھتا ہے کہ وہ بڑی حسین و جمیل مناظر ہیں، بڑے خوبصورت ایک دنیا ہے، وہاں پر ٹہل رہا ہے، تو دیکھا ایک بہت ہی حسین و جمیل محل، ایسا کہ کبھی دیکھا نہیں۔ اس نے کہا یار کیا محل ہے، تو یہ میں ذرا اس محل کے اندر وہاں جب قریب پہنچا تو کہا کہ بھئی کس کا محل ہے؟ تو دربان کھڑے تھے، کہا کہ زبیدہ کا محل ہے۔ زبیدہ کا ہے؟ وہ تو میری بیوی ہے، تو مجھے اس محل کا ذرا اندر جو ہے وہ وزٹ کرنا ہے، زیارت کرنی۔ کہا کہ نہیں، آپ کو آنے کی اجازت نہیں،
کیونکہ آپ نے اس کی قیمت نہیں دے رکھی ہے، اس آپ کو آنے کی اجازت نہیں، کیونکہ آپ نے اس کی قیمت نہیں دے رکھی ہے، اس نے قیمت ادا کر رکھی ہے، اس لیے اس کو اس کا محل ہے، اور یہ وہی اس کے اندر سب سے پہلے انٹر ہوگی، آپ کو اور انٹر نہیں ہو سکتا۔ وہ کہنے لگا میں بادشاہ ہوں، وہ میری ملکہ ہے بھائی، یہ کیا بات آپ رکھا ہے؟ کچھ بھی ہو، اس کی قیمت آپ نے ادا کی نہیں، اس نے ادا کی ہوئی ہے، یہ کیا بات آپ رکھا ہے؟ کچھ بھی ہو، اس کی قیمت آپ نے ادا کی نہیں، اس نے ادا کی ہوئی ہے، لہٰذا وہ داخل ہوگی۔ اس کی آنکھ کھل گئی، بڑا پریشان ہو کہ یار وہ حضرت بہلول نے کل دن میں جو یہ بات کی تھی وہ تو واقعی حقیقت ہو کے نظر آئی۔ اگلے دن پھر جب کہ حضرت بہلول جو ہے وہ بیٹھے ہیں، کہا کہ بہلول دانا گھر چاہیے، کتنے پیسے؟ فرمایا کہ نہیں، بس وہ گھر بک چکا، اب وقت دیر ہو چکی، اب گھر بیچنے کا موقع نہیں ہے، اب نہیں ملے گا۔ بڑی منت کی، کہا کہ نہیں، وہی ایک وقت تھا، وہ ایک موج تھی، اللہ کی رحمت جوش میں تھی تو فیصلہ کر دیا جنت کا، دنیا میں جنت کا گھر دیکھ لیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حضرت بہلول اس طرح کی دیوانگی کی بظاہر باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ دیوانہ نہیں تھے، وہ دانا تھے۔ تو سنانے کا مقصد یہ اگلا واقعہ ہے، وہ یہ کہ ہارون رشید بادشاہ وہ اپنے دربار میں بیٹھے یہ جا کے ان سے پاس چلے جایا کرتے تھے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اس قسم کے دیوانوں کو، اللہ والوں کو درباروں میں بھیجا کرتے تھے، اور ان کی دیوانگی کے اندر ہی وہ ایسی عدل و انصاف کی بات کرتے تھے، بادشاہوں کی اصلاح کرتے تھے جس سے خلق خدا کو فائدہ پہنچے۔ اس طرح کرتے تھے ہارون رشید، اور یہ بڑی دیوانگی کی باتیں کرتے تھے، وہ ہنستا تھا، کہہ کے لگاتا تھا، اس کو دیوانہ کہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ہارون رشید موج میں تھا، ہنسی مذاق کی باتیں ہو رہی تھی، تو انہیں ایک چھڑی نکالی، بڑی خوبصورت شاہی چھڑی۔ حضرت بہلول سے کہا بہلول یہ چھڑی تم سے بھی زیادہ کوئی دیوانہ ہو اس کو یہ چھڑی تحفہ دے دینا، یعنی طنز مارا، تم سے بھی کوئی بڑا دیوانہ ہو تو اس کو یہ چھڑی دے دینا۔ اب اللہ والے آپ کو پتا ہماری طرح جو ہے وہ آپے سے باہر نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اپنی اصل پہ ان کی نگاہ ہوتی کہ ہم کیا پدی اور پدی کا شوربہ، میری کیا انسلٹ، میری کیا عزت۔ وہ چھڑی لے لی کہ شکریہ جناب بادشاہ سلام، آپ کی عنایت ہے، انشاءاللہ ضرور میں اس پہ عمل کروں گا۔ اس کے بعد چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ ہارون رشید بیمار ہے۔ اسے بہلول بھی طبیعت پوچھنے آئے، لوگ بھی عیادت کی آ رہے۔ حضرت بہلول آئے، بادشاہ السلام کیسی طبیعت ہے؟ کہا طبیعت بہت خراب ہے، اور اطباء دوا دے رہے، کہا کہ کوئی دوا کارگر نہیں ہو رہی۔ اچھا، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ کہا بس کوئی بات نہیں، سفر ہے بس، اب یہ سفر تو طے کرنا ہی ہے، ایک لمبا سفر۔ اچھا آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں؟ کہا کہ آخرت کا سفر ہے، بس بہت گزار لی زندگی، بس اب آخرت کا چلو آخرت کا سفر۔ اچھا آپ آخرت کے سفر پہ جا رہے ہیں، ماشاءاللہ، تو وہاں تو بھی دیوانہ ہے، یہ آخرت کے سفر سے بھی کوئی واپس آتا ہے بھلا؟ اچھا واپسی نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں کوئی واپسی نہیں ہے، تو بھی دیوانہ ہے، سمجھتا نہیں آخرت کا سفر۔ تو پھر اتنا سفر کہ اب واپسی بھی نہیں، تو آپ نے کوئی لشکر بھیجے آگے، وہاں کی انتظامات، تیاریاں، سب کچھ، تاکہ وہاں آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ سفر میں کوئی تیاری، اکیلے جانا پڑتا ہے، کوئی ساتھ نہیں جاتے، کوئی لشکر نہیں جاتے، کوئی فوجیاں، طاقتیں، دولت خزانے، کچھ نہیں جاتا۔ اچھا عجیب سفر ہے کہ آپ دنیا کے چھوٹے چھوٹے سفر کرتے تھے، عسکری لشکری طاقتیں پہلے جاتی تھی، مقدمۃ جیش پہلے جا کے آپ کے انتظامات کرتے تھے، پھر آپ لاؤ لشکر، حفاظتی دستے آپ کے ساتھ ہوتے تھے، دولت ثروت کے خزانے آپ کے ساتھ، ماکولات و مشروبات آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو دنیا کے چھوٹے چھوٹے سفر آپ اتنی تیاریوں سے کر رہے ہیں، اور آخرت کا ایسا سفر کہ وہاں سے واپسی بھی نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی تیاری، اکیلے جا رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ کہا کہ بس یہی کرنا ہوتا، جا رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ کہا کہ بس یہی کرنا ہوتا ہے، اس کے بغیر کوئی صورت نہیں ہے، بغیر تیاری یوں ہی جانا ہوتا ہے۔ تو انہیں وہ چھڑی نکالی، بادشاہ کو تحفہ دے دی، کہا کہ یہ آپ نے کہا تھا مجھ سے بھی بڑا کوئی دیوانہ ہو اس کو یہ تحفہ دینا، آج آپ سے بڑا کوئی دیوانہ نہیں کہ طویل ترین آخرت کے سفر کے لیے چھڑی آپ کو مبارک۔ بادشاہ رونے لگا، کہا کہ بہلول لوگ تجھے دیوانہ کہتے ہیں، رب کعبہ کی قسم تو فرزانہ ہے، تو دیوانہ نہیں ہے، تو نے تو وہ عقل اور فہم رکھی اپنے پاس کہ جس سے ہماری عقلوں کو جلا بخشی،
تو نے آج جو عبرتناک جو جملہ مجھے کہا ہے اس سے میری عبرتناک جو جملہ مجھے کہا ہے اس سے میری آنکھیں کھول دیں، جزاک اللہ کے چشمے باز کر دی۔ اللہ تو یہ جزائے خیر دے کہ تو نے میری آنکھیں کھول دی۔ تو حقیقت یہ ہے، تو آج یہ چھوٹے چھوٹے سفر کتنے اہتمامات کے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ آخرت کا سفر اس کی پتہ ہے، اس کی فکر ہی نہیں، اس کی خداوندی دیکھی جائے گی۔ اللہ غفور رحیم ہے، کوئی بات نہیں بھی، اب بڑا ٹائم ہے، کل سے انشاءاللہ نمازیں پڑھیں گے، انشاءاللہ اگلے سال سے روزے رکھیں گے، بھائی انشاءاللہ اگلے سال سردیوں میں حج کریں گے، بہت کچھ نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ سفر کسی وقت تھم کر آپ کو منزل پہ کھڑا کر دے، یہ وہ سفر۔ اور پھر اس سفر کے اندر 7 قسم کی ایسی نعمتوں میں ایسی کشش رکھی ہے کہ انسان بس اوقات اس کی کشش میں ایسا مبتلا ہو جاتا ہے جیسے مکھی شہد پر گرتی ہے اور شہد کے اندر ایسی غرق ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک وہ شہد جس کو سامان حیات سمجھ کر چاٹ رہی تھی وہی اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی۔ 7 طرح کی نعمتیں دنیا میں کشش ہے، آدمی ادھر کھینچتا ہے۔ اور 7 نعمتیں کیا ہیں؟ پہلی نعمتیں معقولات، کھانے پینے کے خزانے، معقولات کے دسترخوان بچھا دیے اللہ نے، ایسے ایسے کھانے کی لذتیں، ایسے کھانے، ایسے ایسے انواع کے پھل فروٹ کہ انسان بس طبیعت ادھر ہی کھینچتی جاتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے ہم کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ جب ان کھانوں پر ٹوٹتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہم کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کھانا بلکہ ہمارے لیے پیدا ہوا ہے۔ معقولات۔ دوسرے مشروبات، پینے کی ایسی ایسی نعمتیں، ایسے ایسے خزانے، ایسے ایسے مشروبات، اللہ اکبر، کہ پھلوں کا جو ہے وہ جوس، ایک سے ایک پھل کا ذائقہ اور اس کا جوس، اور پانی، انواع کے پانی، ہر خطے کا الگ پانی، کہیں کا میٹھا اور ٹھنڈا، کہیں کا نمکین، کہیں کا پھیکا، ہر طرح کے پانی کے ذائقے پوری دنیا کے چشموں میں آپ کو نظر آتے ہیں۔ دوسرے ظاہر ہے کہ مشروبات انسان کی صرف پینے کی ضرورت نہیں بلکہ انسان کے نہانے دھونے اور جسمانی بدنی تسکین کا بھی ذریعہ ہے مشروبات۔ اور تیسرے ملبوسات، یہ پہننے اوڑھنے کے جو ذخیرے اللہ نے اتار رکھے ہیں، انواع کے کپڑے، رنگ برنگ کے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کپڑے دنیا کے اندر پیدا کر رکھے ہیں، رنگ برنگ کے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کپڑے دنیا کے اندر پیدا کر رکھے ہیں۔ انسان رنگ برنگ کے کپڑے پہن کے اپنی طبیعت کو تسکین دیتا ہے، آرائش اور آسائش حاصل کرتا ہے، اور پہن کر اپنی شخصیت کو نکھارتا ہے۔ تبھی تو زینت، لباس کو زینت قرآن نے کہا، لباس زینت ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینت قرآن نے کہا لباس زینت ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی نماز کے لیے تم آؤ اپنی زینت کو پکڑ کے لاؤ، یعنی زیب و زینت کے ساتھ آؤ، کیونکہ لباس، زینت مال لباس ہے، کیونکہ لباس جب انسان پہنتا اس کی شخصیت نکھر جاتی ہے۔ بے لباس کا انسان کھڑا اور ننگا، ایک جانور سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں، جیسے کتے بلے پھرتے ننگے، ایسے ننگا انسان چلتا پھرتا نظر آئے گا، اس سے زیادہ اس کی کوئی شخصیت کی گریس نہیں ہے۔ لیکن لباس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بنا دیا کہ لباس پہن لیتا تو اس کی شخصیت نکھر جاتی ہے، وہی لباس کے عیب بھی بدن کے چھپا لیتا ہے، اس کی شخصیت کو نکھار دیتا ہے۔ تو ملبوسات تو پھیلا رکھے ہیں، جس کی طرف انسان کی کشش ہوتی ہے، آج اس رنگ کا کپڑا پہننا ہے، آج اس نوعیت کا کپڑا پہننا ہے، آج اس طرح کا، مردوں کے رنگ الگ، عورتوں کے رنگ الگ، ہر طرح کا۔ تو ملبوسات، تو تیسری ملبوسات کی نعمتیں پھیلا رکھی ہے۔ اور چوتھی مسکونات یہ رہنے سہنے کے جو محل، اور چوتھی مسکونات یہ رہنے سہنے کے جو محل اور گھر بار ہیں، یہ رہنے سہنے کے یہ پھیلا رکھے ہیں۔ انسان چھت کے نیچے بیٹھ کے تسکین حاصل کرتا ہے، سکون ملتا ہے، تحفظ محسوس کرتا ہے کہ گھر کے اندر ہوں، بھلے وہ جھونپڑے کے اندر ہے، بھلے وہ کچے کوٹھے کے اندر ہے، بظاہر کچے کوٹھے کی کوئی حقیقت نہیں، زور کے باوجود آج چکو دیہاتوں میں آپ دیکھیں لوگ کچے کوٹھے بنا کے بیٹھے ہیں اور دروازے کو کنڈا تالا لگا کے وہ تحفظ محسوس کرتے ہیں کہ بھی سیف ہو گئے کہ اندر آ گئے، کہ اللہ نے نیچر انسان کی ایسی رکھی۔ تو مسکونات، رہنے سہنے کے ذخیرے، مکانات، محلات، اس کے بعد منکوحات، بیویاں کے خزانے دنیا میں پھیلا رکھے ہیں۔ انسان جو ہے ان سے الفت حاصل کرتا ہے، تسکین حاصل کرتا ہے، اپنی فیملی اور خاندان بناتا ہے۔ تو منکوحات، یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پھیلا رکھی ہیں، اور منکوحات کی یہ نعمت تو جنت کی نعمت ہے،
یہ نکاح تو جنت کی نعمت ہے جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتار رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو عورت ابھی چند لمحے پہلے آپ کے بالکل حرام تھی اور بہت بڑے گناہ کبیرہ کا ارتکاب اگر وہ اس سے ہو جائے تو اس کی پکڑ تھی، لیکن 2 بول جب آپ نے حجاب قبول کے پہنے بولے ہیں تو وہی بیوی آپ کے لیے بالکل پیور حلال طیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دی. تو یہ منکوحات بالکل پیور حلال طیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دی. تو یہ منکوحات تو گویا کہ ملبوسات، مشروبات، ملبوسات، معقولات، مشروبات، ملبوسات، مسکونات اور منکوحات. اس کے بعد نمبر 6 پہ معلومات. خزانے جو پھیلا رکھے یہ معلومات. انسان کو جو معلومات کسی چیز کی حاصل ہوتی ہے، علم حاصل کرتا ہے، اور اس کا لطف عوام کو نہیں حاصل ہوتا، اس کا لطف اہل علم کو ملتا ہے. اہل علم جب مطالعے کرتے ہیں، کوئی عبارت کو حل کرتے ہیں، کوئی نیا علمی نقطہ حاصل کرتے ہیں، ان کو وہ لطف آتا ہے کہ جو دنیا کے نعمتوں میں نہیں ہے. تبھی تو راتوں رات صحیح رات کتابوں پہ گرے رہتے ہیں، ان کو دنیا معاف سے بے خبر. آج کل تو کمپیوٹر کی دنیا، کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں، تھیسس لکھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، PDF کھول کے اس کے اندر علمی نکات اٹھا رہے ہیں. ان کو جو لطف آتا ہے واقعی رب کعبہ کی قسم کھانے پینے میں وہ لطف نہیں ہوتا. ان کا کھانا بھول جاتے ہیں، پینا بھول جاتے ہیں، سونا بھول جاتے ہیں، صحیح رات کتابوں کے اندر کھڑے. ہمارے استاد تفسیر امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز مدرسہ نصرت العلوم گجرانوالہ پاکستان کے شیخ الحدیث تھے. میں نے ان سے تفسیر پڑھی ہے. علم و معرفت کا روشن مینار تھا اللہ، اور حافظہ ان کا اتنا قوی، سبحان اللہ. جب ہمیں تفسیر پڑھاتے، سبحان اللہ، جب ہمیں تفسیر پڑھاتے تو ایک ربط بیان کرنے کے لیے کہ پہلی سورت کا بعد کی سورت کے ساتھ ربط کیا ہے، اس میں 6 تفسیروں کا حوالہ دیتے، اور یوں چھت کی طرف نگاہ ہوتی، فرمایا یہ ربط تفسیر کبیر، معالم التنزیل، ابو سعلان تک میں ملے گا. یوں ایسے جیسے کچھ لکھا ہوا ہے، 6 تفسیروں کے حوالے. بلکہ ایک مرتبہ فرمایا کہ غالباً جلالین میں بھی ہے، غالباً کا لفظ بولا، اور فرمایا کہ میں بیٹا جب میں غالباً کا لفظ بولتا ہوں تو مجھے ہلکا سا شبہ ہوتا ہے کہ جلالین میں آ رہا ہوتا ہے جیسے تمہیں سورج نظر آتا ہے، جیسے تمہیں سورج نظر آتا ہے، یوں مجھے وہ حوالہ وہ عبارت نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ تفسیر کبیر میں بھی ہے، تفسیر ابو سعود میں بھی ہے، معالم التنزیل میں بھی ہے. یہاں تک کہ فرمایا کہ میں نے جب یہ دورہ تفسیر پڑھانا جب شروع کیا، اس سے پہلے 5 سال اسی تفسیر کا مطالعہ کیا. کوئی دنیا کی تفسیر نہیں باقی رہے گی جس کا میں نے مطالعہ نہ کیا ہو، اور سب مجھے یاد اور حفظ ہے. ایون فارسی تفسیر بھی میں نے کوئی نہیں چھوڑی کہ جس کا میں نے مطالعہ نہیں کیا، اور فرمایا الحمدللہ مجھے وہ یاد بھی ہے. اتنا حافظ. ہم تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اتنا حافظ. ہم تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ سنا کرتے تھے. دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، 1000 سال میں ایسا جو محدث پیدا نہیں ہوا، لیکن ہم نے تو اپنے استاد کو خود دیکھا ہے، اتنا حافظہ. اور کوئی بات آج ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ کے کوئی ایک عبارت حوالے کے نہیں، ساتھ ہی کتاب کا ریفرنس لگاتے ہیں، جملہ پورا کرتے ہیں، ساتھ ہی کتاب کا ریفرنس آپ کو ان کی کتابوں میں ملے گا. اتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے. اور ان سے تفسیر میں نے پڑھی، اور تفسیر نکات ان کے عجیب و غریب انداز سے جو وہ چیزیں پیش کیا کرتے تھے. وہ عام طور پہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کرتے اللہ نے پیٹ یہاں رکھا ہے اور سر اوپر رکھا ہے، پیٹ نیچے رکھا ہے، اور دل پیٹ سے اوپر رکھا ہے، اور پیر نیچے رکھے ہیں. فرمایا یہ جو سے اوپر رکھا ہے اور پیر نیچے رکھے ہیں، فرمایا یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کی جو بناوٹ ہے بالکل فطرت کے مطابق رکھی ہے، بالکل ایک مومنانہ شان بنائی ہے. اشارہ یہ کر دیا ہے کہ قدم تم کسب معاش کی طرف بڑھاؤ، اپنی دکان کی طرف بڑھاؤ، دفتر کی طرف بڑھاؤ، زراعت کی طرف بڑھاؤ، اپنی دکان کی طرف بڑھاؤ، دفتر کی طرف بڑھاؤ، زراعت کی طرف بڑھاؤ، اور نگاہ اپنے اللہ پر رکھو، وہ تمہارے پیٹ کا انتظام کر دیں گے. پیٹ کو سر پہ سوار نہ کرو،
آج ہم نے پیٹ کو سر پہ سوار کر لیا، اب نگاہ اٹھائی تو پیٹ نظر آتا ہے، پیٹ نظر آتا ہے، ہم روٹی کی جنگ میں لگے ہوئے ہیں، روٹی مل جائے۔ آج ساری دنیا کے معیشت و اقتصاد کی جنگ، ملک کی سطح پر امریکہ یورپ کی جنگیں ہوں، وہ بھی اکانومی کی جنگیں، انفرادی جنگیں ہوں تو پیسہ پائی کی جنگیں، آج گھروں کے اندر جائیداد ترقی کی جنگیں ہوں تو جائیدادوں کی جنگیں، سب پیسے کی، اس پیٹ کی جنگ ہے۔ حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، پیٹ کو پیٹ کی سر پہ سوار کر لیا ہے تو دنیا کے اندر فساد نظر آ رہا ہے۔ ہمیں پیٹ ہی نظر، اوپر دیکھتے ہو تو پیٹ ہی نظر آتا ہے، نہ بھائی بہن کے رشتے رہتے ہیں، نہ ماں باپ کے رشتے نظر آتے ہیں، نہ دوست احباب اور ایمان کے رشتے، بس پیٹ، اپنا پیٹ سامنے ہے، ظلم سے مال کھینچنا کھینچ لے۔ آج یہ دنیا کے اندر جنگیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کسے بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھانا چاہتی ہیں، یہ بھی ملک میرا ہو جائے۔ یہ آج اسرائیل کے اندر جو جنگ چھڑی کس بات پر؟ اسرائیل کو شوق چڑھا کہ پورا غزہ، پورا خطہ میں اپنا لے لوں، گریٹر اسرائیل بن جائے۔ گریٹر اسرائیل بنا کے کیا کرنا آپ نے بھائی؟ گریٹر اسرائیل بنا کے کیا کرنا آپ نے بھائی؟ پندی جتنی تمہاری تعداد ہے، یہ اتنا بڑا گریٹر اسرائیل بنا کے روس کی طرح خالی میدان چھوڑنے؟ رشیا کتنا بڑا ہے، کتنی آبادی ہے اس کی، سارا خالی پڑا ہے، جہاں الو بول رہے ہیں وہاں پہ۔ اتنی عقل نہیں ہے، جتنی تم ہو وہ ابھی بھی تمہاری جگہ اس سے بہت بڑی ہے۔ خدا کو شکر کرو، دنیا میں امن رکھو اور اپنی زندگی گزارو۔ کون سا ہمیشہ رہنا ہے؟ لیکن نہیں، یہ ہرس، یہ اکون پس، یہ خطہ میرا، یہ غزہ میرا، یہ فلسطین میرا، وہ گریٹر اسرائیل، مجھے خیبر تک جانا ہے۔ تم نے کون سا کیا تیر مار لینا بھائی؟ آج 2000 سال سے تم کوئی تیر نہیں مار سکے، اب کیا تیر مارو گے؟ حضرت موسیٰ جب پیغمبر تمہیں مل گیا تھا، اس کے ساتھ مل کے بھی تیر نہیں مار پائے تم۔ ان کو کہہ دیا بھائی آپ اور ہارون دونوں جا کے لڑو، ہم تو نہیں لڑتے بھائی، بیٹھ جائیں گے۔ دونوں جا کے لڑو، ہم تو نہیں لڑتے بھائی، بیٹھ جائیں گے۔ تم اور تمہارا رب جا کے لڑی، نہ ہاؤ نہ قائم، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ لڑنا تمہاری نیچر اور فطرت میں ہی نہیں ہے، تم خام کو ٹرائیاں مار رہے ہو۔ لیکن بات اصل یہ قرب قیامت ہے، ان کی بالکل ملیہ میٹ ہونے کا وقت قریب ہے، جیسے ہمارے پیارے رسول ہونے کا وقت ہے، اس لیے یہ سارے احوال پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ نبی نے فرما دیا ہے کہ بس یہ ملیہ میٹ ہونے کے وقت میں یہی کچھ ہوگا، اور کیا ہو سکتا۔ لیکن ان کو اگر عقل ہو تو سکون سے بیٹھ جائیں۔ تو یہ جنگ کی اکانومی کی جنگیں ہیں نا، یہ خطہ میرا، وہ زمین میری، مرنے کے بعد قبر کے اندر اتنی سی جگہ، 8 فٹ، آج کل تو وہ بھی زیادہ ہو گئی، کریمیشن کر کے تو آپ کو چھوٹی سی ڈبیاں میں بند کر کے رکھ دیتے، کریمیشن کیا ڈبیاں میں۔ کل یہ قبرستان سے گزر رہا تھا، وہ خانے بنے ہوئے جیسے وہ لیٹر باکس کے خانے نہیں ہوتے، میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ کہا یہ کریمیشن کر کے انہوں نے اپنے ماں باپ کی وہ راکھ بنا کے ڈبی میں ڈال کے اندر ڈالی، آگے لاک لگا، جیسے آپ کے لیٹر باکس کے ہوتے ہیں باکسز۔ یہ ہے، اب تو اتنی سی جگہ کے لیے فساد کیا چاہیے آپ کو بھائی؟ وہاں کے لیے کیا کیا وہ اتنی سی جگہ کے لیے آپ نے؟ یہ ظلم کما کے آپ جائیں گے وہاں پر، اس رب کو کیا جواب دیں گے؟ جائیں گے وہاں پر اس رب کو کیا جواب دیں گے؟ کہ نہیں، وہ ہرس چڑھی ہوئی ہے، نہیں یہ خطہ بھی میرا، وہ بھی خطہ میرا۔ کیا کر لو گے؟ ساری خطے میں ناچو گے؟ بات وہی ہے، بس وہ ہرس جو ہے جب شیطان غلبہ پا لیتا تو پھر فساد اسی طرح ہوتے ہیں۔ تو اکانومی کی جنگیں، پیٹ کی جنگیں کہتے تھے، پیٹ کو سر پہ سوار کر لیا ہے، اس لیے آج جنگیں ہمارے تبلیغی جماعت کے بزرگ سے رائیونڈ میں حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ مصر میں گئے تو وہاں پر کسی صحافی نے ان سے سوال کیا کہ حضرت اسلام روٹی کا مسئلہ کیسے حل کرتا ہے؟ اسلام روٹی کا مسئلہ کیسے حل کرتا ہے؟ حضرت فرمایا اسلام میں روٹی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، حل کیا کرنا ہے؟ جو مسئلے ہیں وہ حل کرتا ہے، روٹی تو مسئلہ ہی نہیں ان کے یہاں، اس لیے اسلام اس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ کیوں کہ اس لیے کہ وہ تو تقدیر نوشت، ابھی بچہ جو ہے ماں کے جب وہ رحم کے اندر نطفہ ٹھہرتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، ایک دم ایک فرشتہ رجسٹر لے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اللہ سے پوچھتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ مر رزق، اللہ اس کا کتنا رزق لکھنا ہے؟ اللہ فرماتا اتنا رزق لکھ دے، مل عمر، کتنی عمر لکھنی ہے؟ فرمایا اتنی عمر لکھ دے۔ سعیدن اور شقیون، نیک بخت ہے بد بخت؟ اللہ فرمایا نیک بخت، سعیدن،
وہ سارا کا سارا فیصلہ وہیں ہو جاتا ہے ایک ایک پائی کا. ابھی یہ اس کا وجود بنا ہی نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقدر رزق طے کر دیا تقدیر کے نوشتے پہ, دنیا میں آ کے کسی طرح بھی ملے. بظاہر بندہ ایک دفعہ گھبراتا ہے, یار میں تو بیٹھ کے گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے پتہ نہیں بھوکا مروں گا. نہیں, مرنے نہیں دے گا اللہ. اگر مقدر میں روزی ہے, وہ روزی تجھے ملے گی کس طرح, تم خود حیران ہو جاؤ گے. وہ مشہور واقعہ نا حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام, وہ مشہور واقعہ نا حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا. ان کے زمانے میں ایک شخص ہمیشہ یہ اللہ سے, یا اللہ مجھے میرا جو مقدر رزق مجھے دے دے, مجھے روزی دے دے, مجھے روزی دے دے. ہر وقت یہ دعا کرتا, نہ دکان چلاتا نہ ملازمت کرتا, بس ایسے مانگتا ہے. لوگ کہتا بھائی کچھ کام کرے گا تو ملے گا نا. کہتا بھائی تمہیں کیا ہے, میرا اللہ کا معاملہ ہے. جب اللہ نے مجھے پیدا کیا, اللہ نے جو رزق میرا لکھا ہے, یا اللہ مقدر روزی مجھے دے دے, مقدر روزی مجھے دے دے, یہ کہتا رہتا تھا. اب ایک بلکہ وہ ایک شخص وہ محلے میں مذاق بن گیا تھا بیچارہ. ایک دن گھر میں بیٹھا تھا تو ایک گائے دوڑتی اس کے گھر میں گھس گئی. اس نے کہا تھا بھی مقدر روزی آ گئی, اور جلدی سے دروازہ بند کیا, پکڑ کے ذبح کر دیا. محلے میں کسائی بلائے, جلدی بوٹیاں بلاؤ بھائی. اب وہ مالک کسائی ڈھونڈتا پھر رہا, گائے کہاں چلی گئی بھائی. پتہ چلے یہاں گائے ذبح کر کے بیٹھا ہے اور بھون کے کباب کھا رہا ہے. یہاں گائے ذبح کر کے بیٹھا ہے اور بھون کے کباب کھا رہا ہے. وہ کسائی اندر گھسا, تیری میری گائے ذبح کر دی تو نے, جو گالیاں سلواتیں, کوٹنا شروع کر دیا درویش کو. درویش کہا بھائی کیوں کوٹتا ہے, بھائی میری گائے تو نے حلال کر. کہا یار مقدر روزی, سالہ سال سے اللہ سے مقدر روزی مانگ رہا تھا, آج تیرے باپ کی نہیں ہے مقدر روزی نہیں, بھائی میری گائے ہے, تو نے یہ کیا کر, تو تکار شروع ہو گئی. اب مقدمہ حضرت داؤد کی عدالت میں چلا گیا. وہ قصائی کہا کہ حضرت یہ تو اس نے ظلم کیا, میری گائے ذبح کر کے کھا رہا ہے, اور کہتا مقدر روزی. اب حضرت داؤد علیہ السلام کو مقدمہ کیا. اب حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا بھائی یہ کیا کیا تم نے, اسلام نے کہا بھائی یہ کیا کیا تم نے, یہ تو غلط ہے, یہ مقدر روزی ووزی نہیں ہے, اس کی گائے تھی تو نے ذبح کر دی. کہا کہ حضرت آپ بادشاہ بھی ہیں, نبی بھی ہیں, ساری دنیا تو مجھے یہی بات کہہ رہی ہے, اور آپ نے بھی وہی بات کر دی. آپ نے وہی بات کر دی کہ بھئی میں نے غلط کیا, آپ تو ظالم نہیں ہو, غلط کیا, آپ تو ظالم نہیں ہو سکتے. آپ ذرا کچھ سوچ سمجھ کے بات کریں. یہ مقدر روزی میں کب سے مانگ رہا ہوں, آج مجھے مل گئی, آپ بھی کہہ رہے کہ نہیں بھئی مقدر روزی نہیں اس کی ہے. حضرت داؤد بھی حیران ہو گئے, بھئی کیا کرے, بھی درویش بھی گلے کو آئے. فرمایا کہ اچھا جاؤ, آج برخاست کرتے, کل فیصلہ کریں گے. لگا کٹھی ہوگی دنیا, کیونکہ مقدمہ بڑا عجیب و غریب تھا. حضرت داؤد علیہ السلام سے بات ہوئی, ہاں جی کیا حکم. حضرت داؤد نے اس مالدار آدمی سے کہا, قصائی سے کہا کہ بھئی بات سنو, میرا خیال ہے اس کو معاف کر دو. تو یہ اللہ نے اتنا دے رکھا, ایک گائے اب چلی گئی, درویش تھا بیچارہ ملنگ مانگ رہا اللہ سے, بس تم سمجھو یہ صدقہ نکل گیا. گائے اب چلی گئی, درویش تھا بیچارہ ملنگ مانگ رہا اللہ سے, بس تم سمجھو یہ صدقہ نکل گیا, تو بس معاف کر دو اس کو. کہتا جی بہت خوب, جی بہت, ایک رات میں فیصلے بدل گیا ماشاءاللہ. یہ اس درویش نے کیا رشوت دے دی آپ کو کہ ایک رات میں فیصلے بدل گیا, اور آپ نے فیصلہ اس کے حق میں کر دیا. وہ حضرت داؤد پر چڑھ گیا. حضرت داؤد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی دیکھو, کیونکہ حضرت داؤد نے اللہ سے رات کو رابطہ کیا تو وہی آئی کہ یہی کہہ دو. اب جب یہ کہا تو وہ تو اور واویلا. شہر کے لوگ بھی حضرت داؤد کو کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ بھائی, آپ کل کیا کہہ رہے تھے, اور کھلا ظلم, اس کی گائے کھا گیا یہ, اور آپ کہہ رہے کوئی بات نہیں یار, ایسے تو ہر دوسرا آدمی دوسروں کی گائے کھائے گا, کم ہے, تم بھائی معاف کر دو. تو وہ کہا کہ نہیں جی نہیں, اسے بڑا تو کیا. حضرت فرمایا آج کی مجھے برخاست ہوتی ہے, کل بات کریں گے. اللہ سے رجوع کیا کہ رب ذوالجلال یہ معاملہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اس کو کہو کہ اس کی اور بھی جتنی گائے وائے ہیں نا, وہ ساری بھی درویش کو دے دو. اب اگلے دن دربار لگا تو اللہ نے فرمایا کہ بھائی, حضرت داؤد نے کہا بھائی دیکھو آج ہم یہ فیصلہ کرتے, تیری اور بھی جو گائے بھینسیں ہیں نا مویشی, وہ بھی اسی درویش کو دے دو. تیرے پاس اور بڑی جائیدادیں ہیں, مکان ہے, دکان ہے, زمینیں ہیں, بس تم سے گزارا کرو, یہ بھی اس کو دے دو. اب تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس بندے کا نہیں ہے, بس تم سے گزارا کرو, یہ بھی اس کو دے دو. اب تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس بندے کا کیا, ادھر گریبان پھاڑ دیا, چیخ و پکار, لوگ احتجاج شروع ہو گیا, ہنگامہ, یہ کیا تماشا. ساتھ ہی وہی آئی, اس کو کہو کہ جو تمہارے جو غلام ہے وہ غلام بھی اس کو دے دو. حضرت فرمایا کہ وہی فرمایا اپنے غلام بھی اس کو دے دو.
اچھا وہ چیخ رہا رو رہا، حضرت داؤد فیصلہ کیے جا رہے ہیں، غلام بھی دے دو، اپنی جائیداد بھی دے دو، اپنی زمینیں بھی دے دو۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا عجیب و غریب مقدمہ بن گیا، ہنگامہ۔ جب اس آدمی نے بدتمیزی کی انتہا کر دی، حضرت داؤد کی گستاخیاں شروع کر دیں، اب حضرت داؤد کو جلا رہا ہے، کھڑے ہو گئے، اچھا تم انصاف چاہتے ہو، آؤ پھر میرے ساتھ میں تمہیں انصاف کراتا ہوں۔ ہاتھ پکڑا، چل پڑے، سارا شہر پیچھے پیچھے۔ ایک جنگل میں گئے، دریا بہہ رہا، اس کے بالکل کنارے میں وہاں ایک درخت تھا، وہاں لے گئے، میں کھڑا ہو یہاں تھا، وہاں لے گئے، میں کھڑا ہو یہاں، دیکھ اس درخت کو، دیکھ اس انوائرمنٹ کو، تو پہچانتا ہے اس جگہ کو؟ وہی تو دیکھتا نہیں میں کیوں پہچانوں گا، میرا کیا تو تکاش ہوئی، یہ کیا تماشا، یہ کیا فیصلے کا طریقہ ہے؟ کہا کہ نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں تو یہ جگہ پہچانتا ہے، یہ درخت پہچان؟ کہا کہ نہیں مجھے کچھ پتہ نہیں آپ کیا کر رہے ہیں۔ پبلک میں کہا حضرت آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی اب۔ لیکن جو مومن تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کا نیرا بادشاہ نہیں، اللہ کا پیغمبر بھی ہے، یہ تو وہی آ رہی ہے، کوئی بات کر رہا کوئی بات ہے۔ حضرت نے ایک جگہ پہ جو وہ ماری، کدال ماری، کھولا تو وہاں سے وہ چھری پر وہ جو دیوانہ تھا درویش، اس درویش کے باپ کا نام لکھا ہوا تھا، یعنی اس کے باپ کی وہ چھری تھی نا۔ فرمایا اس چھری کو پہچانتا ہے، اس کے اوپر خون ابھی بھی جمع ہوا تھا، اور اس کو پہچانتا ہے۔ اب ذرا تھوڑا گڑبڑایا، انکار کیا کہ نہیں میں اللہ کی وحی سے بول رہا ہوں، اب تو انکار نہیں کر سکتے، چھری کو پہچانتا ہے، یہ وہی چھری ہے جو تیرے آقا کی چھری ہے، تو اس درویش کے باپ کا غلام تھا، اور تو اس کا غلام تھا، اس درخت کے نیچے وہ تیرا آقا لیٹا اور سویا تھا، تو نے اس کی چھری اس کے سامان سے نکال کے اس کا گلا کاٹا تھا، تو نے یہیں پہ اس کو دفن کیا تھا، اس کا گلا کاٹا تھا، تو نے یہیں پہ اس کو دفن کیا تھا، اور اس کا مال و متاع لے کے چلا گیا تھا۔ یہ یتیم بچہ تھا درویش تیرے گھر میں، لیکن تو نے اس کو ٹھڈے مار کے گھر سے نکال دیا تھا، تو نے اس کے باپ کی پوری جائیداد زمین ترکے پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ یتیم بیچارہ، اس کے مقدر میں تو روزی تھی، اسی مقدر یتیم کو تو پتہ بھی نہیں کہ میری باپ کی کتنی جائیدادیں تھیں، یہ دھکے کھاتے کھاتے آج اس عمر کو پہنچا۔ لیکن تو نے ظلم کی جب انتہا کر دی، اسی کے گھر میں اللہ نے اسی کے مال میں سے ایک گائے بھیج دی، تو نے اس پہ جب صبر نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی صبر ٹوٹ گیا، آج اسے سارا کا سارا عدل کا فیصلہ کر دیا۔ چھری اور اپنے باپ کے قاتل کا قصاص لے لو، اس کی گردن کاٹ دو۔ اس ان کے سامنے اس کی گردن کاٹ دی، باپ کا قصاص دلوایا، اور جتنی جائیداد اور زمین مال تھے سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ درویش کو عطا کر دی۔ یہ ہے وہ مقدر روزی۔ مقدر روزی کہیں نہیں جاتی، یہ تو ہماری ترتیب ہے، ہمیں نوکریاں کرنی ہیں۔ اگر آپ اللہ کو آزمانا چاہتے ہو، اور آزمانا نہیں اللہ کو کبھی، لیکن کبھی آزمانے کی کوشش بھی کوئی کرتا ہے تو اللہ پوری آزمائش پہ اترتا ہے، اس کو واقعی ایسی جگہ سے کھلاتا ہے، ایسی جگہ سے پلاتا ہے کہ وہ تصور نہیں کر سکتا۔ اس درویش کا واقعہ حدیث میں جو میں نے سنایا کہ وہ مقدر روزی مانگ رہا ہے، کر کچھ نہیں رہا، خدا نے اس کو، وہ مقدر روزی مانگ رہا ہے، کر کچھ نہیں رہا، خدا نے اس کی مقدر روزی کیسے دی، اس کو کیسے دی؟ تو اس لیے لکھا ہے کہ اگر تمہارا کوئی نقصان ہو جائے، تمہاری کوئی چیز چھین لے، اگر کوشش اگر افورڈ کر سکو، یار چلو میں نے معاف کیا، کیوں کہ پتہ نہیں اگر اللہ سے زیادہ تم عدل مانگو گے پتہ نہیں کیا نکلے گا، کہاں پر ظاہر ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ کوئی بات نہیں کہ لے گا تو چلو یار معاف کرتے ہیں، چلو یار دفع کرو، اللہ اس میں برکت ڈال دے۔ تو اس انداز سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے اوپر ستاری کا پردہ پڑا رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسوائی نہیں، اور دنیا میں بھی انسان ذلیل نہیں ہوگا۔ جیسے قصائی نے بے صبری کی، نہیں جی نہیں میری گائے، یہ جیسے قصائی نے بے صبری کی، نہیں جی نہیں میری گائے، انہیں یہ نہیں دیکھا لاکھوں گائے میرے پاس، ہزاروں زمینیں میرے پاس، اس پر سب ایک چھوٹی سی گائے پہ بخل کیا۔ اب اللہ اپنے عدل پر آ گیا، جب عدل کر کے دکھا، یہ اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں چلاتے ہیں، اللہ سے زیادہ عدل نہ مانگا کرو، اس لیے عدل پہ آیا تو پھر ہمارے کتنے جو پرتے کھولیں گے، ہمارے کتنے راز کھولیں گے، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ سے فضل ہی مانگتے رہو، یا اللہ اپنے فضل سے ستاری کا پردہ تانے رکھ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا